كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں. اس کے بعد مضمون بالکل الگ ہے. پہلی یہ 5 آیات پہلی وحی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا مضمون ہے یا دوسری آیات ہیں ان سے ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب کفار مکہ نے مخالفت کا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے کا دور شروع کر دیا تھا. 3 سال تک کفار مکہ نے زیادہ پرواہ نہیں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور محض چند آدمیوں کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے یا کوئی نیا دین شروع کیا ہے، لیکن انہیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ یہ چند آدمیوں سے شروع ہونے والا نیا دین اتنا بڑا انقلاب برپا کر دے گا یا اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لے گا. اس لیے ابتدا میں بالکل نظر انداز کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مذاق اور تمسخر استہزاء کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مذاکرات وغیرہ ادھر سے دباؤ ادھر سے دباؤ یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن جب یہ ساری باتیں مسلمانوں کے عزم میں اور ان کے استقلال میں کوئی فرق نہ لا سکیں تو پھر قریشی سرداروں کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس کو اب قوت سے اور زور سے روکنا چاہیے. چنانچہ 4تھا سال جب شروع ہوا تو قریش کے 25 سرداروں کی مجلس ہوئی، اور انہوں نے ابو لہب کی سرکردگی میں اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اس نئے دین کو طاقت کے ساتھ اور زبردستی ہر قیمت پہ روکیں گے. اور ابو لہب جو ہے وہ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے طرز عمل کے اعتبار سے واحد آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے جس نے پہلے دن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی تھی. چنانچہ یہ طے ہونے کے بعد مسلمانوں پہ باقاعدہ دسترازی اور ظلم و ستم کا معاملہ شروع کر دیا گیا. جو بے سہارا قسم کے اور باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے
یمن سے یا حبشہ سے یا ادھر ادھر سے جن کا مکہ میں خاندان نہیں تھا ان پہ ظلم کرنا یا ان پہ زبردستی کرنا یہ قریش مکہ کے لیے بڑا آسان تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی وہیں تھا، کنبہ تھا، قبیلہ تھا، خاص طور پہ ابو طالب کی سرپرستی تھی، اس کی حمایت حاصل تھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ہاتھ لگاتے ہوئے کفار مکہ ہچکچاتے تھے، اور ان میں سے صرف ایک ابو جہل ہی ایسا بدبخت تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں 3-4 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان سارے واقعات کا تعلق حرم سے ہی ہے اور نماز پڑھنے سے ہی ہے. ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے یا جس طریقے سے اپنا چہرہ یا اپنی پیشانی خاک آلود کرتا ہے یا خاک پہ سجدہ کرتا ہے، میں نے اگر اس کو آئندہ کبھی دیکھا تو پاؤں اس کی گردن پہ رکھ کے کچل ڈالوں گا اس کو. اور جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عملاً وہ آگے بڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا تو فوراً خوف سے اور ڈر سے پیچھے ہٹا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا تو کہنے لگا کہ واللہ میرے درمیان اور محمد کے درمیان میں آگ آ گئی تھی، اگر میں آگے ہوتا تو جل جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ فی الواقعی آگے بڑھتا میری گردن پہ پاؤں رکھنے کے لیے تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. ایک واقعہ تو یہ ہوا. اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل ایک بڑا پتھر لے کے آگے بڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گرانے کے لیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا نماز میں. پتھر اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور آگے بڑھا پتھر گرانے کے لیے اور پھر اسی طرح فوراً واپس پلٹ آیا، حتیٰ کہ اس کو پتھر گرانے کا ہوش بھی نہ رہا، پتھر اس کے ہاتھوں میں رہا اور اسی کیفیت میں واپس پلٹا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک ایسا اونٹ آ گیا تھا جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس کے دانت ایسے تھے جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے، اس کی گردن ایسی تھی کہ ایسی گردن میں نے کسی اونٹ کی نہیں دیکھی، اور اس اونٹ کی کھوپڑی ایسی تھی کہ ایسی کھوپڑی میں نے کسی اونٹ کی نہیں دیکھی. اور تیسرا واقعہ وہ ہے کہ قریشی سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اور ابو جہل نے کہا کہ کوئی آدمی ہے ایسا جو فلاں جگہ اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے. عقبہ بن معیط نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. چنانچہ اس نے اوجڑی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں رکھی اور پھر آپس میں کہکے لگانے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹی عمر کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا اس وقت بس نہیں چلتا تھا، میں کمزور آدمی تھا اور سرداروں کے ہوتے ہوئے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، بے بس تھا. لیکن مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوئی اس بات سے. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع ملی تو انہوں نے آ کے اوجڑی ہٹائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھایا اور دھلایا وغیرہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی، اللہم علیک بقریش،
یا اللہ ان قریشی سرداروں سے تو نپٹ یا تو ان سے میرا بدلہ لے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 7 سردار تھے اس وقت حرم میں جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن معیط، ایک آدمی کا نام وہ بھول گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مہلت جو دی، یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد 5-6 سال مکی زندگی کے گزر گئے اور 2-3 سال مدنی زندگی کے بھی گزر گئے۔ اس کے بعد کہیں جا کے واقعہ بدر پیش آیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جن سرداروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، ان سارے سرداروں کو بدر کے میدان میں میں نے دیکھا ذبح ہوئے پڑے تھے، اور پھر ان بدبختوں کو سب کو کنویں میں پھینکا گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ وقت جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کتنی تکلیف کا اور کتنی سختی کا وقت تھا۔ حرم شریف کو مشرکوں اور کافروں سے آزاد کرانا یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی قربانی دی اس کے لیے مسلمانوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے جب اطلاع ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے ذرا پتہ کر کے آؤ۔ غفار قبیلے سے تھے اور مکہ سے کافی باہر ان کا قبیلہ تھا۔ ان کا بھائی انیس تھا، آیا مکہ میں، آ کے کچھ خیر خبر لے کے گیا تو ابو ذر کہنے لگے کہ جو باتیں میں چاہتا تھا وہ خبر تم لے کے نہیں آئے، میں خود جاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر خود مکہ میں آئے اور خوف اور دہشت گرد کہتے تو مسلمانوں کو ہے، لیکن بات تو یہ ہے جو تاریخ ہے، جو حقیقت ہے، وہ تو کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں اپنے طریقے پہ عبادت کرنے سے روکا، اور کہتے یہ ہے جی ہیومن رائٹس کے ہم سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ ہیومن رائٹس تو تمہارے باپ دادا بھی یہی کہتے تھے۔ حقوق آزادی جو ہے، آزادی انسانیت جو ہے، وہ تو اس وقت بھی یہی تھی جو آج ہے، آج بھی معاملہ وہی ہے، مختلف نہیں ہے۔ مسلمان اپنی آزاد مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مسجد کے اندر جا کے نماز روزہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ عورتوں کو پردہ کروانا یہ گوارا نہیں ہے۔ کتنے کافر ملک ہیں جن میں صرف اسی بات پہ جھگڑا ہے کہ عورتوں کو سکارف، حالانکہ ہمارے نزدیک سکارف کچھ بھی نہیں ہے، بے پردگی کی علامت۔ لیکن کافروں کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں سکارف اپنے سر پہ رکھیں، اور کہتے ہیں یہ ہم تو آزادی حقوق کے علمبردار ہیں۔ دہشت کی فضا اتنی زیادہ تھی کہ ابو ذر غفاری آ کے 3-4 دن تک حرم میں رہے، اور اتنا خوف زیادہ تھا کہ 3-4 دن تک کسی سے پوچھ نہیں سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کون ہے۔ حضرت علی نے محسوس کیا کہ ایک آدمی 3-4 دن سے آیا ہوا ہے، نہ تو کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے کچھ پوچھتا ہے، نہ یہاں سے جاتا ہے۔ خود پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں، اور اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کو بھی اتنی ہمت نہیں تھی، قریشی خاندان کے تھے اور سرداروں کے بیٹے تھے، اس کے باوجود اتنی ہمت نہیں تھی کہ اعلان کہتے کہ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا ہوں۔ کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جہاں میں رک جاؤں گا تم بھی رک جانا، جہاں میں بیٹھوں گا تم بھی بیٹھ جانا، اور یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہے حقوق انسانیت کافروں کے۔ اور آج بھی بالکل وہی معاملہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آزادی سے، جتنی بھی یہ دہشت گردی کا افسانہ اور جتنا بھی ڈرامہ ہے، یہ سارا ہے کیا؟ صرف اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی قتل و غارت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خون ریزی کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سارا ڈرامہ ہے، اور یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔
یہ تو جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز شروع کی تھی، یہ ڈرامہ اس دن سے کر رہے ہیں کافر. لیکن اسلام کو پھیلنے سے نہ اس وقت روک سکے کافر، جتنا مرضی زور لگا لیں. اس ساری دہشت کے باوجود، اس سارے خوف کے باوجود، جس کے دل میں کلمہ اترنا ہے وہ اتر کے رہتا ہے. ابو ذر غفاری کو 5 منٹ نہیں لگے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے. فرمایا کہ میری دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 منٹ نہیں لگا، ابو ذر غفاری نے اسی وقت کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ ایک گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ اربوں خربوں ڈالر جتنے مرضی لگا لو، اس سے اسلام رکنے والا نہیں ہے. جس کے دل میں اترنا ہے وہ اتر کے رہے گا. جس کے نصیب میں اللہ نے اسلام لکھا ہے اس کو نصیب ہو کے رہے گا. گھر گیا، بھائی نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ بھائی کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نے اختیار کر لیا ہے. بھائی کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے دین پہ ہوں. بیوی نے پوچھا کیسے آئے ہو مکہ سے؟ کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں. بیوی نے کہا جو تمہارا دین ہے وہ میرا دین ہے. گھر کے افراد سارے مسلمان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، غفار قبیلہ ڈاکوؤں کا، اور ڈاکوؤں کے بارے میں بھی ایسا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ خود ابو ذر غفاری اس طرح کے ڈاکو تھے کہ کسی قبیلے پہ ٹوٹتے تو جس طرح چیتا یا شیر اپنی شکار پہ ٹوٹتا ہے اس طرح ٹوٹ پڑتے قبیلوں پہ. کہ لگے یا رسول اللہ میں حرم میں جا کے کلمہ کہنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. کافروں نے خوف اور دہشت گردی شروع کر رکھی ہے. جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے یا پتہ چلتا ہے اس پہ ظلم ستم کرتے ہیں. روکنے کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری نے جا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. اور جب کافروں نے سنا اور سن کر ہوئی کہ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو فوراً ٹوٹ پڑے ابو ذر غفاری پہ. اتنا مارا کہ خون نکل آیا جسم سے. حضرت عباس آئے وہاں پہ اور انہوں نے پہچانا ابو ذر غفاری کو. کہنے لگے بدبختو، یہ تو غفار قبیلے کا آدمی ہے، جہاں سے تمہارے قافلے آتے ہیں تجارتی، یہ تو لوٹ لیں گے تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر مار دیا اس کو تو. حضرت ابو ذر غفاری کو اس طرح چھڑایا، اور یہ صورتحال جاری رہی اس وقت تک جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لیا. 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور وہ بھی نصیب والی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے چھڑی ماری، منع کیا حرم میں نماز پڑھنے سے، اور لونڈی نے جا کے بتایا حضرت حمزہ کو کہ تمہارے بھتیجے کو تو اس طرح اس نے زیادتی کی ہے، یہ گالیاں دی ہیں، ڈانٹا ڈپٹا ہے. وہی جو قبائلی عصبیت تھی، خاندانی عصبیت تھی، بڑک اٹھی، اور جا کے ابو جہل سے کہنے لگے کہ جس کو تم مارتے ہو، جس دین کی وجہ سے مارتے ہو، میں بھی اس دین پہ ہوں، میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. مسلمان ہو گئے. اور 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آ گیا. جب دونوں حضرات مسلمان ہو گئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیٹا کافروں نے. لیکن حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ باقی لوگ جو تھے وہ تو بیچارے پٹتے اور مار کھا لیتے تھے، لیکن حضرت عمر جو ہے وہ مار کھانے والے نہیں تھے، وہ مارنے والے بھی تھے. جتنا ان کو مارتے اتنا وہ بھی مارتے، جتنا وہ لڑائی جھگڑا کرتے اتنا حضرت عمر بھی لڑائی جھگڑا کرتے ان سے. اور جب مار کھا کھا کے ایگزاسٹ ہو گیا حضرت عمر تو بیٹھ گئے. لیکن بیٹھے ہوئے بھی یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم جس روز ہم 300 ہو گئے نا تو پھر مکے میں یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. یہ ہے ایمان کی قوت. اور پھر جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی
تکرار کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا بالکل سچا ہے. تو یا رسول اللہ پھر ہم چھپتے کیوں پھرتے ہیں؟ پھر ہمیں حق کو ظاہر کرنا چاہیے. جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود تھے ان کے دو گروہ بنائے، اور ایک گروہ کی قیادت حضرت عمر نے کی، دوسرے گروہ کی قیادت حضرت حمزہ نے کی. ایک کے آگے حضرت حمزہ تھے اور دوسرے کے آگے حضرت عمر تھے، اور درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ آج حرم میں چلتے ہیں، حرم میں جا کے نماز پڑھنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے کے دونوں حضرات سارے مسلمانوں کو حرم شریف میں آئے، اور حرم شریف میں آ کے نماز ادا کی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ہمیں اس بات کی طاقت اور قوت حاصل ہوئی کہ ہم حرم میں جا کے نماز پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے. کافروں سے باگزار کرانا اپنے مقدس مقامات کو یا اپنے حقوق حاصل کرنے، یہ آسان کام نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی درد انگیز کہانی ہے جس طرح مسلمانوں نے باگزار کرایا مکے یا بیت اللہ شریف کو. آج ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور سچی بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ دادا سے ہمیں اسلام دے دیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں دی. اور 1400 سال پہلے کس محنت کے ساتھ اور کس مشقت کے ساتھ اور کتنی آزمائشوں کے ساتھ اور کتنی قربانیوں کے بعد کافروں کے ساتھ جنگیں کر کر کے اس اسلام کو غالب کیا، اور اس اسلام کو آگے چلانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوئے. انہی ساری باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لا یطغی. یہ بات تو کفار مکہ کی ہے، لیکن انسان کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی طور پہ سارے انسانوں کی کمزوری کا تذکرہ فرما دیا. وہ یہ ہے کہ کلا ہرگز نہیں، مطلب یہ ہے کہ جن احسانات کا پہلی 5 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان پہ ایسے ہیں. کائنات کو پیدا کرنا، انسان کو لوتھڑے سے بنانا، اور انسان کو پڑھنا سکھانا، اس کو علم دینا قلم کے ساتھ، یہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ انسان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان چیزوں پہ. کلا، لیکن انسان نے جو کچھ کیا وہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. انسان سے مراد کفار مکہ ہے جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اور پھر ہر وہ انسان جو اس قرآن کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ شامل ہے اس میں. فرمایا کلا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نتیجے میں جو طرز عمل کافروں نے اختیار کیا ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان لیطغی سرکش ہو جاتا ہے، طغیانی میں آ جاتا ہے، حد سے آگے گزر جاتا ہے. ان رآہ استغنا، ان یہ کہ رآ اس نے دیکھا، ہو اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ. جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، مجھے کسی دوسرے انسان کی حاجت نہیں، مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، جاہ بھی ہے، منصب بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، میں کسی انسان کا محتاج نہیں ہوں. جب انسان یہ دیکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ باغی اور سرکش بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بعض جو کمزوریاں اس میں رکھی ہیں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے.
لظلومن جہولا، انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے انسان۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکرا بھی ہے، کمزور بھی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ یہ ساری کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں، بتائی ہیں کہ اے انسان تمہارے اندر ہم نے یہ کمزوریاں رکھی ہیں، اگر تم محنت کرو گے، اگر تم تزکیہ کرو گے اپنا، تو ان کمزوریوں پہ قابو پا لو گے۔ لیکن اگر اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر ان کمزوریوں میں اور بھی پھنس جاؤ گے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اس کے پاس زیادہ مال دولت آتا ہے، تو پھر سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی بات کا پابند نہیں سمجھتا، زبان بھی بے لگام ہوگی، جس کی جی چاہے بےزتی کر لیں، ماں آئی اس کی بےزتی کر دی، باپ آئی اس کی بےزتی کر دی، بیوی ہے اس کی بےزتی کر دی، اولاد ہے اس کی بےزتی کر دی، کوئی بزرگ ہے اس کی بےزتی کر دی۔ نہ ہاتھ اپنے بس میں ہے، نہ پاؤں بس میں ہے، نہ آنکھیں بس میں ہے، نہ کان بس میں ہے، جس پہ جو چاہا الزام لگا دیا، بہتان کر دیا، غیبت کر دی، جو مرضی کر دیا۔ ان راہ استغنا، جب انسان اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ میں اب کسی کا محتاج نہیں ہوں، بڑا مال دے دیا اللہ نے، بڑی دولت دے دی اللہ نے، تو انسان باغی اور سرکش بن جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا، تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ مختلف انداز سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کسی بستی میں ہم پیغمبر بھیجتے ہیں تو وہاں کے جو کھاتے پیتے مالدار لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی، اس کے سرداروں نے، جاہ پرستوں نے، مال اور دولت رکھنے والوں نے، عیش پرست لوگوں نے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو پیغام تم لے کے آئے ہو، جو باتیں تم کہتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے ساتھ یہ بات بھی کہی، نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑے ڈالر ہیں ہمارے پاس، اور ہماری بڑی اسٹیٹس ہیں، ہم تو آدھی دنیا ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نہ ہمیں تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ تمہارا خدا ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ نحن اکثر اموالا، بڑا مال ہے ہمارے پاس، واولادا، اور بڑا جتھا ہے ہمارا، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی سزا نہیں دے سکتا ہمیں۔ یہ تکبر اور یہ اکڑ آج نئی نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن قوموں کو اللہ تعالیٰ وقت تو دیتے ہیں، 40 سال 50 سال یا 100 سال، یہ تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ قوموں کے لیے 2 3 100 سال، 4 100 سال، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو روس کو اللہ تعالیٰ نے 70 سال میں پکڑ لیا اور ایسا تباہ برباد کیا کہ اب زبان سے بات ہی نہیں نکلتی، ایسا ذلیل کیا اللہ نے، ایسا رسوا کیا ہے جیسے دنیا میں تھا نہیں، کل لم یغنوا فیہا۔ لیکن انسان کی کمزوری یہی ہے کہ انسان تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ کتنی قومیں اوپر نیچے تباہ ہوتی گئیں، قوم نوح تباہ ہوئی لیکن عاد نے سبق حاصل نہ کیا، عاد تباہ ہوئی سمود نے حاصل نہ کیا، قوم شعیب تباہ ہوئی قوم صالح نے سبق حاصل نہ کیا، روس تباہ ہوا امریکہ نے سبق حاصل نہ کیا۔ یہ بھی جب تباہ ہوگا تو سبق ملے گا، اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کا معاملہ یہی ہے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان آئے۔ یہ تاریخ چلتی ایسے آ رہی ہے، یہ جو واقعات پے در پے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، یہ بتاتے ہی یہ ہیں کہ انسان جو ہے گمراہ انسان اور کافر اور مشرک، وہ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کر سکتا، تباہی ان کا مقدر ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باغی ہو کے، اللہ کا سرکش ہو کے، اللہ نے ان کے مقدر میں تباہی اور بربادی لکھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بھی بتائے ہیں اور افراد کے واقعات بھی بتائے ہیں
کہ افراد جب مال دولت اللہ نے دیا ان کو کثرت کے ساتھ تو افراد بھی باغی ہو گئے، قومیں بھی باغی ہو گئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنا خزانہ دیا، اتنا خزانہ دیا، اتنا مال اور دولت دیا کہ انسانوں کی ایک قوی جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی. اذ قال له قومه لا تفرح، اس کے قوم کے جو نیک اور متقی لوگ تھے، صالح لوگ تھے، انہوں نے نصیحت کی اسے کہ یہ مال اور دولت تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے، مال اور دولت پہ مت پھول جا، یہ تو اللہ کی دین ہے، آج دیا ہے کل چھین لے گا. یہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے آج ایک کے ہاتھ میں ہے، کل دوسرے کے ہاتھ میں ہے، پرسوں تیسرے کے ہاتھ میں ہے، کسی ایک کے ہاتھ میں رہتا نہیں ہے. یہ تو ذہب ہے، ذہب جانے والی چیز، فضہ پھیل جانے والی چیز. نہ سونا کسی کے پاس رہتا ہے، نہ چاندی کسی کے پاس رہتا ہے، نہ ڈالر رہتے ہیں، نہ ریال رہتے ہیں. بڑے بڑے ملکوں پہ حکومتیں کرنے والے ایک دن حکومت میں ہوتے ہیں، اگلے دن جیل میں ہوتے ہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. مطلب یہ ہے کہ دولت اور مال جو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنا حصہ وصول کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. اس سے جائز طریقے سے خرچ کرنا، جائز طریقے سے اسے فائدہ اٹھانا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن جس بات سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ مال اور دولت حاصل کر کے تکبر نہ کرو، سرکش نہ بن جاؤ، باغی نہ بن جاؤ. اللہ کے آگے جھکے رہو، اللہ کے آگے عاجزی اور انکسار اختیار کرو. لیکن وہ آدمی بھی باغی اور سرکش بن گیا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال اور دولت مجھے آیا ہے یہ تو میں نے اپنی ڈگریوں سے، اپنی محنت سے، اپنی مزدوری سے، اپنے بزنس سے کمایا ہے. لوگوں کا حصہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ فرماتے ہیں کیا اس بدبخت انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. افراد تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہمارے سامنے. من القرون، بڑی بستیوں کو، بڑی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہوا اشد منہ قوتاً، جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں، قوت میں، مال میں، دولت میں، جاہ میں، اقتدار میں، ہر چیز میں زیادہ تھی قوت والی. باکثر الجمع، اور ان کی جمعیت، ان کا جتھا، ان کی پارٹی بھی اس سے کہیں زیادہ تھی. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ہم سوال نہیں کیا کرتے. جب تباہی کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، افراد میں بھی اور قوموں میں بھی. افراد کو بھی اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جو اپنے مال دولت پہ تکبر کرتے ہیں، اور وہ قومیں جو اپنے مال دولت پہ تکبر کرتی ہیں اللہ ان کو بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اور بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جتلایا کہ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو افراد باغی اور سرکش بنے، یا جو قومیں باغی اور سرکش بنی ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تاریخ سے تم نے یہ سبق حاصل نہیں کیا. اور تاریخ کیا، آپ اپنے دائیں اور اپنے بائیں آگے پیچھے دیکھیں، آپ کو مثالیں افراد کی اپنی زندگی میں مل جائیں گی کہ جب انسان باغی اور سرکش بنتا ہے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، کس طرح تباہ اور ہلاک کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس بات کی وارننگ دی کہ تم مال دولت حاصل کر کے، اپنے جتھا بنا کے، اور اپنے حکومت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باغی اور سرکش بن رہے ہو. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الی ربک الرجعی، کہ باغی اور سرکش بننے والے جو ہیں وہ اس دنیا میں باغی اور سرکش بننے کے باوجود جائیں گے اللہ کے پاس ہی.
اللہ سے فرار نہیں ہے. یہ فرار جو ہے یہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک انسان کی موت نہیں آتی. بڑے بڑے باغی اور بڑے بڑے سرکش اللہ کے نافرمان، وہ باغی اور سرکش اور نافرمان اس وقت تک ہیں جب فرشتہ آ کے ان کی گردن نہیں دبوچتا. اس کے بعد تو بندہ بالکل بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے تو اس دنیا میں بھی ایسا ہی کہ انسان اللہ کے مقابلے میں اس دنیا میں بھی بے بس ہے، اللہ کے رحم و کرم پہ ہے اس دنیا میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے اس وجہ سے بندہ باغی اور سرکش بن جاتا ہے. نماز نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، قرآن نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، زکات نہیں دینا چاہتا نہ دے، حرام سے نہیں بچنا چاہتا نہ بچے. اتنا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں باغی اور سرکش بننے کے باوجود یہ بات یاد رکھو، ان الی ربک الرجعا، کہ تمہارا پلٹنا تمہارے رب کی طرف ہی ہوگا. تمہاری بغاوت اور سرکشی اور تمہاری نافرمانی کا حساب تو لینا ہے میں، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ایک خاص تنبیہ اور وارننگ تھی عام کافروں اور مشرکوں کے لیے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص ان واقعات کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائیں جو واقعات میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مار کے قتل کرنے کی کوشش کی، پاؤں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنے کے لیے اجڑی لا کے رکھی نماز کی حالت میں. ان حوالوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، انداز اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب ہے. ارایت، کہ کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے غور کیا، الذی ینہا، اس آدمی کے حال پہ، اس آدمی کی بغاوت پہ، اس آدمی کی سرکشی پہ، ینہا، جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب اس نے نماز پڑھی یا جب وہ نماز پڑھتا ہے. عبدن سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھلا تم نے غور کیا کبھی تم نے سوچا اس بدبخت انسان کے بارے میں کہ جس نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے سے روک دیا؟ نماز سے روکنا، مساجد پہ پابندیاں لگانا، مساجد کو گرا دینا، مساجد نہ بنانے دینا، اور ان پہ ایسے ایسے قوانین بنانا کہ مساجد بنانے والوں کے لیے مشکل بن جائے، مسجد میں آنے والوں کے لیے مشکل بن جائے. سب سے بڑا ظالم انسان ہے وہ، خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں جو حکمران پابندیاں لگا رہے ہیں مساجد اور مدارس پہ، سب سے بڑے ظالم ہیں. یہ ابو جہل والا کام ہے، نماز سے روکنا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا اس بدبخت انسان کی طرف جس نے میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک دیا. نماز تو سب سے پہلا سبق ہے اسلام کا، نماز بنیاد ہے انسان کے ایمان کی. اور آگے فرمایا کہ ارایتا ان کان علی الہدی، ارایتا، کیا تو نے غور کیا، کیا تو نے سوچا، ان کان، اگر ہے، علی الہدی، اوپر ہدایت کے. کون اوپر ہدایت کے؟ کیا تو نے سوچا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پہ ہوا، کون بندہ؟ جو نماز پڑھ رہا ہے، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مخاطب ہے کافر اور مشرک کہ کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ کہ جس بندے کو تم نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، اگر وہ بندہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوا اور واقعی وہ میری طرف سے ہدایت پہ چلنے والا ہوا، اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات اللہ نے کہی نہیں. یہ دو آیتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. ایک تو یہی آیت ان کان علی الہدی، اگر وہ بندہ ہدایت پہ ہوا،
اگلی بات تو کرنی چاہیے، تو پھر تمہارا انجام یہ ہوگا، تو پھر تمہاری سزا یہ ہوگی۔ اسی طرح آگے فرمایا او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دینے والا ہوا، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والا ہوا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوا۔ جس آدمی کو تم نماز سے روک رہے ہو، اگر وہ ہدایت والا ہوا، اگر وہ آدمی تقوی والا ہوا، تو پھر اگلی بات کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگلی بات وہ ہے جس کا الفاظ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں، جس کا الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، کہ نماز سے روکنا اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بس اگر کہا کہ اللہ نے بات چھوڑ دی، اگلی بات اللہ جانے دے، روکنے والا جانے۔ نماز سے روکنا، مسجدوں کو گرانا، مسجدوں میں جانے نہ دینا، مسجدوں کی تعمیر نہ کرنے دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ جانے اور ابو جہل جانے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ حالانکہ ہونی تو آگے بات چاہیے تھی کہ اگر وہ ایسے ہوا تو پھر یہ ہوگا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت والے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقوی والے ہیں، تو پھر جو اس کو نماز سے روکنے والا ہے اس کے ساتھ میں یوں کروں گا۔ لیکن وہ یوں والی بات اللہ نے نہیں فرمائی، اس لیے کہ یوں فرمانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے الفاظ میں بیان کرنا اس کا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو نماز سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کیا کرے کہ بعض عورتیں جو ہیں، بچے یا بچیاں یا عجیب ابا جی نماز سے روکتے ہیں، شوہر نماز سے روکتا ہے، اور ایسا شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے جی شوہر کی اجازت تو ضروری ہے، شوہر اشارے ہے، شوہر پیغمبر ہے، شوہر بن کے پیغمبر بن جاتا ہے، ہاں یہ شوہر کی اجازت ہونی چاہیے اس کے لیے۔ یہ تو ابو جہل والی بات ہے، نماز سے روکنا۔ نماز تو مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اپنے بال بچے کو، اپنی اولاد کو نماز پہ اس کی عادت ڈالے، نماز کی عادت نہ پڑے تو مار کے پڑھائے نماز کو۔ نماز کی عادت نہ ڈالنا یا نماز سے روک دینا، یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ نے اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ اس کی سزا الفاظ میں بیان کی نہیں جا سکتی کسی کو نماز سے روکنے والی۔ ان کان علی الہدی، اگر وہ آدمی ہدایت پہ ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی بات کہہ رہا ہے، تقوی کی تاکید کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور پھر اے کافر اور مشرکو، تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا ہے، اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، اپنے دین کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اگر یہی کذب وتولی، اگر یہی جھوٹا ہوا، یہی متکبر ہوا اللہ کے ہاں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دین کے معاملے میں انسان کو امکان تو باقی رکھنا چاہیے کہ انسان ہر معاملے میں یہ سوچے نہیں جی میں ہی سچا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی درست ہے۔ جب تک انسان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی نہ آ جائے، یا اللہ کے رسول کی بات نہ آ جائے، اللہ کے رسول کا ثبوت نہ آ جائے، اس وقت تک تو اس بات پہ اڑنا یا اس بات کا دعویٰ کرنا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، وہ درست ہے، یہ پرلے درجے کی گمراہی۔ سچی بات جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے یا خود اللہ نے فرمائی۔ اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والنبیک حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حق بات اللہ کی، سچا وعدہ اللہ کا، اور سچے صرف رسول نبی انبیاء کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حق ان کے ساتھ ہے، باقی حق ہو بھی سکتا ہے، نا حق بھی ہو سکتا ہے، اس بات کی گنجائش رہنے دینی چاہیے کہ کہیں میرا موقف غلط نہ ہو۔
ایک بار نہیں 100 بار سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم ہر انسان کو اسی لیے دیا ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی دوسرا ہو، جو باتیں آپ سنتے ہیں ان باتوں کو آپ ان پہ غور و فکر کیا کریں کہ یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہی انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہے. اریتا ان کذب وتولی، غور کرو، دیکھ لو، اگر یہی آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روک رہا ہے یہی جھوٹا ہوا، یہی متکبر ٹھہرا اللہ کے ہاں. پھر آگے حذف ہے جواب اس کا. اگلی بار پھر اللہ نے چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرنا، اس کی سزا ایسی ہے جو الفاظ میں بیان کرنی ممکن نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات ارشاد فرمائی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والا شخص کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھنے سے مراد دیکھنا نہیں ہے، بلکہ دیکھنے سے مراد یہ ہے آج دیکھ رہا ہے، کل کو وہ حساب مانگے گا، کل وہ نیکی اور برائی کا حساب بھی دے گا، سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا. یہ بالکل ایسی ہی ہے جس طرح جیسے اس سے پہلے ہم سورہ 3 میں پڑھ چکے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ سب سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے، سارے حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. اس پہ یہ واجب ہے اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نیک اور برے جو ہیں ان کا حساب کتاب لے اور نیکوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو ان کی سزا دے. اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے یہ بات. اور یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والے، مسجدیں گرانے والے، مسجدوں کو پابندیاں لگانے والے، کیا ان بدبختوں کو علم نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ حساب لے گا ساری باتوں کا. یہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اس پہ کسی دوسرے کا کوئی عمل اختیار نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کا رسول، ان الارض للہ ولرسولہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اس پہ حکم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی چلنا چاہیے. جو بھی بغاوت کرے گا، مقابلہ کرے گا اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا یا مسلمانوں کو مجبور کرے گا اللہ اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکنے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وارننگ دی ہے کہ کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ہر لمحے انہیں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے ان لوگوں کو. کیوں چھوڑیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے باقاعدہ حکومتوں کے نظام ہے، حکومتیں تو چھوڑ دیں، گھروں کے نظام ہے. گھر کا مالک ہے، شوہر ہے، بیوی اس کی نافرمانی کرتا ہے، مرد کہتا ہے جی مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو میری نافرمانی کرے. کیا اللہ کا کوئی نظام نہیں ہے؟ اللہ کی کوئی حکومت نہیں ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کوئی وقار نہیں سمجھتے، اللہ کی کوئی غیرت نہیں ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے. بے نمازوں سے حساب لینا ہے، سود خوروں سے حساب لینا ہے، حرام خوروں سے حساب لینا ہے، مسجدیں گرانے والوں سے حساب لینا ہے، نماز اذان پہ پابندی لگانے والوں سے حساب لینا ہے، طالب علموں کو مروانے والوں سے حساب لینا ہے، جتنے خون کیے ہیں خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہے. اللہ نے کیوں چھوڑے اللہ تعالیٰ؟ تم زیادہ کوئی بڑی مخلوق ہو اللہ کی؟ تم آسمانوں سے اترے ہو، جس کو چاہو مروا دو، جس کو چاہو اٹھوا دو، جس کو چاہو اغوا کرا دو.
کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے یا کوئی اللہ کی عدالت کا تصور نہیں ہے تمہارے ذہن میں؟ کل ہرگز نہیں چھوڑوں گا، لئن لم ینتہی، اگر یہ بدبخت باز نہ آیا نماز سے روکنے کے عمل سے، لنسفن بالناسیہ، صفا کہتے ہیں کسی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے کو۔ بڑا غصہ اور بڑا غضب ہے اس آیت میں کہ اگر نماز پڑھنے سے جو روک رہا ہے اس نے اپنا طرز عمل نہ بدلا، نماز سے روکنے کی بات نہ چھوڑی، اس نے فرمایا کہ لنسفن بالناسیہ، ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنے سے، میں تو اس سید خاندان کا ہوں، 7 مرتبہ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے۔ ابو جہل تو روزانہ کعبے کے اندر جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھیں، نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا غضب اور غصے کا اظہار فرمایا ہے اس آدمی کے بارے میں جو نماز پڑھنے کے لیے لوگوں پہ تنگی کرتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، مسجدوں پہ پابندیاں لگاتا ہے بنانے پہ۔ یہ بھی پابندی ہے نماز پڑھنے پہ، مسجد پہ پابندی لگانا اور مسجدوں کو گرانا جو ہے، یہ تو پرلے درجے کا ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے، اور پھر کافروں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں جی، کوئی قانون نہیں تھا ان کے پاس، کوئی پیپر نہیں تھے۔ تمہاری جو پراپرٹیوں کے کتنے پیپر ہیں؟ جو تم نے ڈالر کھائے ہیں وہ ان کا کیا استحقاق ہے؟ استحقاق یہ ہے کہ تم نے سٹار لگائے ہوئے ہیں، یا ملک کو لوٹنے کے لیے یہ کرسی جو ہے یہ بہانہ ہے یا جواز ہے کہ جو اس میں بیٹھے وہ ملک کو لوٹے، ملک کو تباہ کرے اور ملک کو برباد کرے؟ فرمایا ناسیت کاذبۃ خاطئہ، دوبارہ پھر ذکر فرمایا۔ پہلے بات تو اتنی تھی جو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اتنا ہے نماز سے روکنے والے کے لیے۔ ان شوہروں کو اور ان مردوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اس بات سے جو اپنی بیویوں کو یا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یا تنگی پیدا کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ان کی نمازوں سے، کہ کتنا اللہ کا غضب اور غصہ ہے اس بات پہ جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ دوبارہ فرمایا ناسیۃ، ایسی پیشانی کاذبہ جو جھوٹی ہے، کذاب ہے، خاطئہ اور پرلے درجے کی گناہگار اور خاطی ہے۔ آگے پھر وہی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مکہ میں حرم شریف میں، اور نماز پڑھنے کے دوران ہی ابو جہل وہاں سے گزرا اور 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، محمد میں نے تمہیں منع نہیں کیا اس طرح کی نماز پڑھنے سے، محمد میں نے تمہیں، وہ تو سمجھتا تھا کہ میرا آرڈر ہے، میں اس وقت حاکم ہوں، جو مرضی کر سکتا ہوں، جو بے لگام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تین دفعہ کہا اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اسے، جھڑکا اسے اس بات پہ، تو کہنے لگا کہ محمد تم مجھے کیوں ڈانٹتے ہو یا کیوں مجھے جھگڑتے ہو؟ اس وادی میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ جتھے والا، سب سے بڑی پارٹی والا ہوں میں، جمہوریت تھی نا وہاں بھی، سب سے بڑی پارٹی تو میری ہے، سب سے زیادہ ووٹ تو میرے ہیں، تم میرے مقابلے میں کیا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کو جمہوریت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ حق تو ایک ہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا باغی اور سرکش بن جائے، حق وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ پوری دنیا میں اگر ایک آدمی ہے قرآن اور سنت کی بات کرنے والا،
وہی ایک آدمی حق ہے، باقی اربوں انسان سارے کے سارے ناحق ہیں۔ قول کل حق، یا اللہ تیری بات حق ہے، نبیوں کا حق، یا اللہ تیرا نبی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اور کچھ بھی حق نہیں ہے۔ جمہوریت ہے، ڈاکو بٹھا دو اوپر ملک کے، سارے ملک کو لوٹ کے کھا، یا نہیں جمہوریت ہے، کیا کریں؟ ایسی اندھی قوم، ایسی احمق اور بیوقوف قوم کہ پوری دنیا میں جو مشہور ہے ڈاکو ہے، یہ چور ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بٹھا لے کے اوپر لے تو عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ چینی ہے، نہ بجلی ہے، نہ دن محفوظ ہے، نہ رات محفوظ ہے، نہ کسی کا گھر محفوظ ہے، نہ گلی محفوظ ہے، نہ محلہ محفوظ ہے، نہ کوئی صوبہ محفوظ ہے، پورا ملک جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ مسجدوں کو گرانے سے اللہ راضی ہوگا؟ مسجدوں کے طالب علموں کو تباہ اور برباد کرنے سے یا ان کا خون بہانے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا اتنی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں فرمائی ہیں کہ پچھلی قوموں نے یہی کچھ کیا جو تم کر رہے ہو، اور تم کوئی سرخاب کے پر لے کے پیدا نہیں ہوئے۔ جو پچھلی قوموں کے ساتھ عذاب آیا وہی عذاب تم پہ بھی آئے گا۔ بڑے دلیر ہیں جی، بڑی جرت مند قوم ہے، کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت اور بے حیائی اور بے شرمی کے کام چھوڑیں۔ سوچ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، ریٹائرڈ جرنل، ریٹائرڈ جج اور دانشور پروفیسر سارے آتے ہیں، ایسے جیسے اللہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے یا حدیث کی بات کرتے ہوئے، قرآن کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے انہیں۔ وہی باتیں جی، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ پلاننگ کرنی چاہیے، اس میں غلطی ہو گئی ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، وہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ اسباب نہیں ہے، وہ اسباب نہیں ہے، پولیس اور بنائی جائے، پولیس کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، وہ یہ یوں کیا جائے۔ یہ عقل ہے ہی نہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے۔ اللہ نے فرمایا فل یادو نہ دیا، اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا جو اس نے کہا تھا کہ میری پارٹی اور میرا جتھا سب سے بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فل یادو نہ دیا، یہ اپنی پارٹی کو بلا دیکھے ابو جہل اور جتنے بھی نماز سے روکنے والے ہیں وہ اپنے سارے اتحادیوں کو لے آئیں، اپنی ساری طاقتیں اکٹھی کر لیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک لیں۔ سند الزبانیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ہرکارے لے آئیں گے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لائیں گے۔ زبانیہ کا لفظ جو ہے خاص طور پہ عذاب کے فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، اور پھر مقابلہ تو ہوا نا، جنگ بدر میں مقابلہ تو ہو گیا، ابو جہل نے اپنی مجلس اور پارٹی بلا لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے زبانیاں بھیج دیے، دونوں کا مقابلہ ہوا اور پتہ چل گیا کہ کس کی طاقت زیادہ ہے، کس کی پارٹی زیادہ ہے، کس کا جتھا زیادہ ہے، کون غالب ہے کون مغلوب ہے، کس کی بات سچی ہے کس کی بات جھوٹی ہے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کلا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے رہیے، نماز کے بارے میں ان کی باتوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ کلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کی بات نہیں ماننی کہ حرم میں نماز پڑھنی چھوڑ دیں آپ۔ حرم کو جو آزاد کرایا ہے مشرکوں اور کافروں سے، بڑی قربانیوں سے کرایا ہے، اور آج بھی اگر مسلمانوں نے اپنا آپ منوانا ہے تو زور بازو سے اور قوت سے منوانا ہے۔ اگر یہ کہیں جی کافر ہمیں اپنے آپ ہمارے رائٹ دے دیں، ہمارے حقوق دے دیں،
وہ تو بات ہوتی نہیں، نہ کبھی ہوئی ہے، نہ نبی صلی اللہ. اگر یہ اس طرح ہوتا باہمی رضامندی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو آج کیسے ہوگا؟ یہ کلا، فرمایا کہ ہرگز نماز پڑھنا نہ چھوڑنا. لا تو تے ہو، اس بدبخت کی بات مت مانو، کافر اور مشرکوں کی باتیں نہ سنو، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، بس جد وقت رب، اور نماز پڑھتے رہو. سجدے سے مراد یہاں پہ نماز ہے. وقت رب، اور اللہ کا قرب حاصل کرو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. کافروں کی جو ابتلائیں ہیں، کافروں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں، مصائب و آلام ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کا راستہ یہی ہے، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. بھاگ کے کبھی ادھر جاتے ہیں کشکول پکڑ کے، کبھی ادھر جاتے ہیں کافر کے پاس، کبھی اس کافر کے پاس، کبھی اس کافر کے پاس. جو راستہ اللہ نے بتایا ہے مجال ہے اس راستے کی طرف آئیں. اس راستے کی طرف تو قسم کھائی ہوئی ہے آنے کی. نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اللہ کے دین کا نام لینا ہے، نہ توبہ استغفار کرنی ہے. ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا کہ امیر ترین لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں. دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن پاکستان اتنا بکاری اور غریب ملک ہے کہ کشکول پکڑ کے وہی امیر ترین لوگ جو ہیں کافروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، جی ہمارے بھیک دو ہمیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمائی. اور سجدے کے بارے میں، نماز کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے ہوا ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، فرمایا کہ سجدے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو. یہاں پہ علماء نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے، اور بعض اوقات حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا سجدے میں دعا کرنی جائز ہے یا نہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. لیکن یہ سجدہ مراد ہے نفل نماز. فرض نماز جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتلائی ہیں، اور کیونکہ فرض نماز میں اختصار مطلوب ہے، طوالت مطلوب نہیں ہے. طوالت مطلوب ہے نوافل میں، جب آپ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہو جتنی مرضی لمبی کر لیں، لیکن جب فرض نماز پڑھ رہے ہوں جماعت کے ساتھ تو پھر اختصار مطلوب ہے. لہذا جو تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے لیے، سجدے کے لیے بتلائی ہیں، فرض نماز میں وہی تسبیحات پڑھیں. لیکن دعا کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے اس حدیث کی روح سے کہ نفل نماز میں اگر آپ تسبیحات کے علاوہ دوسری دعا عربی زبان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، ثابت ہے، مانا چاہیں تو انشاءاللہ اس کی رخصت جو ہے وہ موجود ہے. اس اعتبار سے سورہ قدر جو ہے اس کا مضمون بالکل الگ ہے، اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہی ساری سورہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کا اردو میں ترجمہ شب قدر ہے. قدر کا لفظ جو ہے اس کی علماء نے 3 طرح سے تفسیر کی ہے. ایک تو اس کا معنی ہے عزت والی رات، فضیلت والی رات، عظمت والی رات، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ رات افضل ہے. مطلب یہ کہ اس رات میں کیا گیا عمل جو ہے اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر تقدیر سے ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں.
تقدیر کے فیصلے ابتدا میں بھی کیے جاتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ہر سال اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ ہر سال کے جو امور ہیں تقدیر سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے کے سارے طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تنفیذ کے لیے کہ فلاں آدمی کا مرنا، جینا، رزق، اولاد یا بیماری سے جو کچھ بھی ہے وہ ساری ان میں اس کی تنفیذ کی جائے۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ رات جس میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور قدر کا تیسرا معنی ہے تنگی، اور اس سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم لیا ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے اس رات میں کہ زمین کی جگہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تینوں معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لہذا تینوں کی معنوں کی گنجائش موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یا لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، جو کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت یا اعمال سے اس ایک رات کی عبادت یا اعمال جو ہیں وہ افضل ہیں۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، اور ان کی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے ان کا الگ تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ وہ بھی فرشتے ہیں۔ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کا فیصلہ لے کے وہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام، سلامتی والی ہے یہ رات، ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو۔ سلامتی والی ہے یہ رات سے کیا مراد ہے؟ اس کے بھی 3 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں فجر طلوع ہونے تک۔ جب رات شروع ہوتی ہے اس وقت فرشتے دعا کرنی شروع کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور فجر طلوع ہونے تک وہ دعا کرتے رہتے ہیں سلامتی کی۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فیصلے فرمائے اس رات میں، وہ سارے کے سارے فیصلے خیر کے، بھلائی کے اور سلامتی کے فیصلے ہیں۔ مسلمان کے لیے اگر کوئی بظاہر فیصلہ ایسا ہے جو اس کے لیے ناگوار ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی حکمت کی وجہ سے انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بھی احکام لے کے نازل ہوتے ہیں فرشتے، شیطانوں کی دخل اندازی سے وہ بالکل سلامت رہتے ہیں فیصلے۔ کسی شیطان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی دخل اندازی کر سکے فرشتوں کی دعاؤں میں، یا جو فیصلے لے کے فرشتے نازل ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کی شیطان جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ شیطانوں کی شیطانیت سے سلامتی ہے مسلمانوں کو۔ اس رات میں مکمل طور پہ شیطانوں کی شیطانیت سے یا وسوسوں سے یا ان کی دخل اندازی سے مکمل طور پہ سلامتی ہے، اور فرشتوں کی دعاؤں کی سلامتی حاصل ہے، اور جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے خیر اور سلامتی کے فیصلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت اور قدر بتائی ہے اس سورہ میں۔ لیکن جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے بات کہ بعض چیزوں کے فضائل جو ہیں ان کا تعلق خاص وقت سے، خاص مہینے سے یا خاص جگہ سے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت جو ہے وہ تو پورا سال جاری و ساری رہتی ہے۔ جمعے کا دن بار بار آتا ہے،
اور سید الیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں سے اس دن کو فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ پہ اور عید الفطر پہ بھی فرمایا کہ ان دنوں پہ بھی اس دن کو سرداری حاصل ہے، اس دن کی فضیلت ہے۔ اور پھر اسی طرح نماز کے فضائل ہیں، وضو کے فضائل ہیں، انسان اب گناہ معاف ہوتے ہیں نماز سے بھی، صدقہ سے بھی، خیرات سے بھی، عمرے سے بھی، حج سے بھی، جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ تشریف لاتے ہیں کہ جو آدمی معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اولاد مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، جو کوئی لینا چاہتا ہے لے۔ جو اصل بات قابل توجہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن یہ ہے اس کے لیے جو اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرنے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہے، کچھ محنت اور مشقت کرنے والا ہے۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایتیں ہیں، اللہ کے فضل ہیں، اللہ کا انعام ہے، اللہ کے احسانات ہیں، اس آدمی کے لیے ہیں جو طالب ہے ان کا۔ جو طالب نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر بھی آئے تو ایسے ہی گزر جاتی ہے جس طرح دوسری راتیں گزر جاتی ہیں۔ یہ فضائل تو اس کے لیے ہیں۔ اگر ایک آدمی سمندر کے کنارے بیٹھا پیاس سے مر جائے تو اس کے لیے تو سمندر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو آدمی سمندر کے کنارے بیٹھا پیاس سے مر جائے اس سے کیا غرض کہ اس کے سامنے سمندر ہے یا ایک پانی کا گلاس ہے۔ اس کی اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل، اللہ کا انعام پورے سال میں ہے۔ جب تک انسان پہ نزا کا عالم طاری نہیں ہوتا، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی بے پایہ رحمت ہے، اور لیکن ہے اس کے لیے جو اللہ سے مانگنے والا ہے، جو اللہ سے غافل ہے، جو کاہل ہے، جو بھولا ہوا ہے، جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، رات کو سوئے اور صبح اٹھے، ریال اور ڈالر کمائے پھر رات کو سوئے اور صبح اٹھے، اس کے لیے تو لیلۃ القدر بھی کچھ نہیں ہے، رمضان بھی کچھ نہیں ہے، نہ صدقہ خیرات کچھ ہے، نہ جمعہ کچھ ہے، نہ نماز کچھ ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرے، کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے نا۔ دنیا کمانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں تو اللہ کی فضل اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو کچھ کرنا چاہیے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام